شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ آپ جانتے ہیں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے کون بچ سکتا ہے؟ یہ حقیقت جان کر آپ کی سوچ بدل جائے گی۔ آگے سنو کون دوزخ سے نجات پائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی طرح جیسے ہم دنیا میں جمع ہوتے ہیں مومنوں کو اکٹھا کرے گا۔ وہ گرمی وغیرہ سے پریشان ہو کر کہیں گے، کاش ہم کسی کی سفارش اپنے مالک کے پاس لے جاتے تاکہ ہمیں اپنی اس حالت سے آرام ملتا۔ چنانچہ سب مل کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے کہیں گے، آدم آپ لوگوں کا حال نہیں دیکھتے، کس بلا میں گرفتار ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے ہاتھ سے بنایا اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور ہر چیز کے نام آپ کو بتلائے، ہر لغت میں بولنا اور بات کرنا سکھلایا۔ کچھ سفارش کیجئے تاکہ ہم کو اس جگہ سے نجات ہو کر آرام ملے۔ وہ کہیں گے، میں اس لائق نہیں۔ ان کو وہ گناہ یاد آ جائے گا جو انہوں نے کیا تھا، ممنوع درخت میں سے کھانا۔ مگر تم لوگ ایسا کرو، نوح علیہ السلام پیغمبر کے پاس جاؤ، وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا تھا۔ آخر وہ لوگ سب نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے، میں اس لائق نہیں۔ اپنی خطا یاد کریں گے جو انہوں نے دنیا میں کی تھی، پھر کہیں گے، تم لوگ ایسا کرو، ابراہیم علیہ السلام پیغمبر کے پاس جاؤ جو اللہ کے خلیل ہیں، وہ بھی اپنی خطائیں یاد کر کے کہیں گے، میں اس لائق نہیں۔ تم موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کے پاس جاؤ، اللہ نے ان کو تورات عطا فرمائی اور ان سے بول کر باتیں کی۔ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے، میں اس لائق نہیں۔ اپنی خطا یاد کریں گے جو انہوں نے دنیا میں کی تھی۔ مگر تم ایسا کرو، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کے خاص کلمہ اور خاص روح ہیں۔ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے، میں اس لائق نہیں۔ تم ایسا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کی اگلی پچھلی خطائیں سب بخش دی گئی ہیں۔ آخر یہ سب لوگ جمع ہو کر میرے پاس آئیں گے، میں چلوں گا اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت مانگوں گا۔ مجھ کو اجازت ملے گی، میں اپنے پروردگار کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، اور جب تک اس کو منظور ہے وہ مجھ کو سجدے میں ہی پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد حکم ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اور عرض کرو، تمہاری عرض سنی جائے گی، تمہاری درخواست منظور ہوگی، تمہاری سفارش مقبول ہوگی۔ اس وقت میں اپنے مالک کی ایسی ایسی تعریفیں کروں گا جو وہ مجھ کو سکھا چکا ہے یا سکھلائے گا۔ پھر لوگوں کی سفارش شروع کر دوں گا۔ سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا۔ پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گا اور عرض کروں گا، یا پاک پروردگار، اب تو دوزخ میں ایسے ہی لوگ رہ گئے ہیں جو قرآن کے بموجب دوزخ میں ہی ہمیشہ رہنے کے لائق ہیں، یعنی کافر اور مشرک۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ سے وہ لوگ نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں ایک جو کے برابر ایمان ہوگا۔ پھر وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں گیہوں کے برابر ایمان ہوگا۔ پھر وہ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں چیٹی کے برابر ایمان ہوگا۔ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ۔